فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس وعن عبد اللہ ابن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدہ فقال کلاہما علی خیر واحدہما افضل من صاحبہ اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه أو العلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل وإنما بعثت معلما ثم جلس فيهم رواه الدارمي. دارمی شریف کی حدیث ہے. حدیث پاک کے راوی جناب عبداللہ ابن عمرو ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر فرمایا اپنی مسجد میں دو مجلسوں کے پاس سے. مسجد میں دو جگہ مجلس قائم تھی. فرمایا یہ دونوں خیر کے اوپر ہیں, دونوں خیر پر ہیں, دونوں مجلس جو مسجد میں قائم ہیں خیر پر ہیں, لیکن ان میں کی ایک وہ دوسرے سے افضل ہے. خیر دونوں ہیں, لیکن اب کوئی پوچھتا حضور سے کہ دونوں میں سے کون بہتر, تو خود ہی فرما دیا, فرمایا ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے افضل. مجلس دو ضرور ہیں اور دونوں نیک نیتی کے ساتھ ہیں, لیکن ان دونوں میں کہ ایک دوسرے سے افضل ہے. لیکن یہ لوگ تو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. ایک مجلس جو تھی اس میں دعائیں کی جا رہی تھی. یہاں بھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10-15 منٹ تک دعا کرتے ہیں بیچارے. تو ٹھیک ہے, یہ مانگ کے تھک جائیں گے, قدرت دینے سے تھوڑی تھکتی, مانگو اور مانگو. تو کہا یہ لوگ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ, اور اس کی طرف جھکاؤ لے رہے ہیں. یعنی وہاں عبادت ہو رہی تھی اور دعائیں ہو رہی تھی. فَإِن شَاءَ آتَاهُمْ, تو اگر اللہ چاہے تو انہیں دے دے جو مانگ رہے ہیں دعا میں, وَإِن شَاءَ مَنَعَهُمْ, اور چاہے تو روک دے. دعا رد و قبول کے درمیان ہوتی ہے. کبھی دعا قبول ہو جاتی ہے, جو آدمی مانگتا مل ہی جاتا ہے اسے, اور کبھی جو مانگتا نہیں ملتا وہ رکھ دی جاتی ہے اس کے لیے. وہی فرمایا کہ اگر چاہے تو جو یہ مانگ رہے ہیں اللہ ان کو دے دے, اور چاہے تو نہ دے, روک دے. لیکن یہ لوگ, یعنی اب دوسری محفل کی بات کر رہے ہیں, دوسری مجلس کی بات کر رہے ہیں حضور. لیکن یہ لوگ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ, تو یہ لوگ دینی علوم حاصل کر رہے ہیں. دوسری مجلس میں علم سکھایا جا رہا تھا. ایک مجلس سے عبادت تھی, ایک مجلس سے علم تھی, اس میں علم سکھایا جا رہا ہے. تو فرمایا یہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر رہے ہیں. راوی کو شک ہو گیا, حضور نے فقہ فرمایا یا علم فرمایا؟ بات ایک ہی ہے. وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ, تو یہ دین سیکھ کر کے نادانوں کو دین سکھاتے بھی ہیں. دوسری مجلس کے لوگ علم سیکھ رہے ہیں, اور جو جاہل لوگ ہیں, نادان لوگ ہیں, ان کو یہ علم سکھاتے بھی ہیں. فَهُمْ أَفْضَلُ, تو یہ زیادہ اچھے ہیں. دیکھا حضور نے کس مجلس کو پسند کیا؟ علم والی. آج دنیا کا حال دیکھیے عبادت والی کو. ابھی 4 رکعت کوئی ادھر ادھر کھڑے تو اس کے دیوانے ہو گیا کہ بڑا پرہیزگار ہے, اس کو بہت نفل پڑھتے دیکھ لیا. اور آپ جو سن رہے ہیں اس کو کوئی درجہ نہیں دیں گے, وہ تو سمجھے کہ کوئی کہانی قصہ کہا جا رہا ہے. حماقت اپنے عروج پر ہے. ہمیں یہ کہانی قصہ نہیں ہے, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, کائناتی سچائی ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں. اس سے بڑا سچ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا, اس چھوٹی دنیا میں. تو حضور نے فرمایا یہ محفل زیادہ اچھی ہے جو مجلس علم ہے. یہ علم سیکھ بھی رہے ہیں اور نادانوں کو علم سکھا بھی رہے ہیں, یہ لوگ زیادہ اچھے ہیں. یہ خود حضور یہ بیان فرما رہی. فَهُمْ أَفْضَلُ, تو یہ کتنے اچھے ہیں کچھ نہیں بیان فرما, فرمایا یہ اس سے بہت اچھے ہیں, پہلی محفل سے زیادہ اچھے. اور اگر یہ راز کھل جاتا لوگوں پر تو کبھی بھی علم کی محفل کوئی چھوڑتا نہیں. لیکن راز کھلا نہیں, یا ٹھیک سے کھولا نہیں گیا, اس کو راز کھلا نہیں, چھپا رہ گیا. ورنہ یہ رات بھر نفل پڑھنے سے گھنٹہ آدھ گھنٹہ درس لے لینا یہ پوری رات جاگنے سے بہتر ہے. کل ہی سن رہے تھے آپ, آج حضور نے کہہ دیا کہ مجلس علم افضل ہے. وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا, اس کے نہیں, مجھے تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہے. جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اسی کام کے لیے تو مجھے بھیجا گیا ہے. میں سکھانے ہی تو آیا ہوں, میں سکھاتا ہوں, پڑھاتا ہوں. میں انبیاء کا کام ہی پڑھانا ہے, اور جیسا انہوں نے پڑھایا کوئی خواب میں بھی نہیں پڑھ سکے گا. کہا میں تو معلم ہو کے آیا, صرف عابد ہو کے نہیں, معلم سکھانے والا. مجھے تو بھیجا ہی گیا ہے معلم بنا کے. آپ معلم کائنات ہیں, پوری کائنات کو سکھانے والے ہیں.
جنوں کو بھی سکھاتے تھے حضور جا کے ان کے مجمع میں، انسانوں کو بھی سکھاتے تھے. کہا مجھے تو معلم بنا کے بھیجا ہے، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ، اس کے بعد حضور اس مجلس میں بیٹھ گئے جو مجلس علم تھی. حضور چاہتے تھے عبادت والی میں بھی بیٹھتے، اس میں نہیں بیٹھے، علم والی مجلس میں بیٹھے. نہیں بس یہ دنیا کیا کر رہی ہے حضور کی سنت کے ایک دم خلاف. اگر کہیں 2-4 رکعت پڑھتے دیکھ لے کہ بڑا پرہیزگار ہے، رات بھر پڑھے تو کچھ نہیں ہو سکتا، علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر حضور اسی میں بیٹھ گئے. گدایا را عظیمانہ خبر نیست، کسی عارف نے کہا بڑی اچھی بات کہی، گدایا را عظیمانہ خبر نیست کہ سلطان جہاں باماست امروز. بہت عمدہ بات ہے. فقیروں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ دونوں جہاں کے سردار آج کے دن ہماری محفل میں یعنی مجلس علم میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہوتے ہیں. حضور پتہ ہی نہیں ہے ان کو، اور اس لیے تو کہتا ہوں اگر پتہ ہوتا خدا کی قسم سر کے بل آتے. پتہ ہی نہیں ہے ان کو، جانتے ہی نہیں ہے. بس جلدی سے اپنا رومال ہلاتے ہوئے اور ناز طبقتوں سے چلتے ہوئے چل دیے. ان کو پتہ کیا ہے. تو حضور کو اگر ڈھونڈنا ہی ہے تو علمی مجلس میں ڈھونڈو، حضور اس میں ملیں گے. اس لیے حضور علم ہی لے کے آئے، علم ہی حضور کا معجزہ ہے. اور اس امت میں جو جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، تو میں ہے، یہ سب علمی ہے. تو یہ چھوڑ دو علم والوں کے ذمے، وہ اس کو حل کریں گے. کبھی آپ سے کوئی تو میں مت جانا، یہ کسی علم والے کے حوالے کر دینا. علمی معاملہ ہے، وہ جواب دے گا علم والا. علمی جھگڑا ہے اور اس کا حل بھی علم ہے، جھگڑا نہیں ہے. اور جس کو علم نہیں ہے وہی جھگڑا کرتا ہے. یہ جھگڑا جو ہے جہل کی علامت ہے. جھگڑالو وہ ہوتا ہے جو علم والا نہیں ہوتا. علمی جو جھگڑا ہوتا ہے اتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ دوسرے کہتے ہیں کہ کیا مزے سے گفتگو ہو رہی ہے. ادب کا دامن کہیں سے چھوٹنے نہیں پاتا جو علمی بحث ہوتی ہے. کبھی کبھی ہم لوگوں نے جو اچھے علم والے تھے ان سے بعض مسائل پر گفتگو کی، دیکھنے والا دیکھا ہے تو اس کو لگے کہ تھوڑی سی تیز گفتگو ہو رہی ہے سیکھنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ کہتا کہ واہ واہ کرتا ہے کہ طرفین جو ہیں ادب کا دامن کسی طرح سے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہاں جو بحث مباحثہ ہوتا ہے ٹی وی پر، یہ بیکار کیا ہے. مفت کے آدمی کو لاتے ہیں ادھر ادھر کے، کچھ معلوم ہے نہیں ان کو. یہ لاہور بلا قوت ہے. حیرت ہوتی ہے، ایک نہیں 3-4 ایک ساتھ بولتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آدمی کس کو سنے گا؟ یہ تیتر پٹیر آپ لڑا رہے ہو، بھیڑ بکری کو جمع کیا ہے آپ نے. یہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے کہ بحث مباحثہ ہو رہا ہے؟ ہرگز نہیں. لیکن یہاں تو حکومت ایک پروگرام دیتی ہے کہ یہ چلاؤ اور اس طرف سے توجہ ہٹا کر کے اس طرف کر دو. بس حقیقت جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ پھیر کر کے ان کی اس طرف کر دو. وہ کام ان کو سونپا گیا. توجہ پھیرنے کو خبر نہیں ہوتی ہے. در حقیقت وہ خبر ہے جس میں نادانوں کو ڈالا جا رہا ہے، خبر نہیں ہے. ویسے بھی جو آپ ادھر چلے جائیں حیدرآباد کی طرف تو قاف نہیں بولتے، خاپخی بولتے ہیں. خبر کو خبر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ خبرستان میں سب خبر ہے، یعنی خبرستان کو خبرستان کہتے ہیں، خے بولتے ہیں. یہ طریقہ نہیں. ایک کو بول لینے دو، اس کے بعد آپ بولو اور متانت و سنجیدگی سے تاکہ سن لے لو. لیکن 3-4 ایک ساتھ بولتے ہیں. اب وہ جو ذمہ دار ہیں وہاں اینکر لوگ کہلاتے ہیں. پتہ نہیں اینکر ہیں کہ ٹینکر ہیں کہ خدا جانے کیا ہے، اللہ کو معلوم ہے کیا ہے. تو حکومت کا کوئی آدمی بول رہا ہے تو پھر وہاں وہ سانس نہیں لیتے. کچھ دوسرا ہو تو بہت زور سے بگڑ جاتے ہیں. وہ بھی دیکھنے میں آتا ہے. یہ حکومت کا آدمی بول رہا ہے تو وہاں سانس نہیں لیتے کہ بھیا آپ جو چیز میں آئے بولو. ارے اللہ رحم کرے اس دنیا پر. یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم اور کیا سن رہے ہیں ہم. یہ انسان ہے، یہ انسانوں کی باتیں ہیں. یہ انسان کی فلاح و بہبود کا کام ہو رہا ہے. یہ انسان کے عروج و اقبال بندی کی بات ہو رہی ہے. اللہ رحم کرے. بس تو سرکار نے جب دیکھا کہ 2 مجلس ہے، ایک مجلس کو کہہ دیا جو علمی ہے یہ افضل ہے، بہتر ہے، اور مجھے تو پڑھانے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اتنا ہی بہت ہے. لیکن حضور نے بیٹھ کے یہ بتا دیا کہ اگر مجھے کہیں ڈھونڈنا ہے تو علمی مجلس میں ڈھونڈو. تو اسی کو اس عارف نے کہا ہے اپنے لفظوں میں، گدایا را عظیمانہ خبر نیست. ہم فقیروں کو اس معنی کی آج تک خبر نہیں ہے کہ دونوں جہاں کے سلطان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن ہمارے ساتھ ہیں. جب بھی علمی مجلس ہو تو سمجھنا حضور بالکل قریب ہے. آئی بس قبر میں تو پردہ اٹھا دیا جائے کہ دیکھ لیں گے آپ. یہاں پردہ نہیں اٹھ رہا، پردے کے ساتھ ہے معاملہ. آج بس یہاں پردے کے ساتھ ہے معاملہ. قبر میں پردہ اٹھے گا تو وہاں زیارت ایسی ہوگی. لیکن یہ تو سمجھو کہ جہاں علمی مجلس ہے وہاں حضور آپ کے ساتھ ہیں. اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور ہمارے ساتھ ہوں. وہاں بیٹھ کے بتایا. ثم جلس فیہ. الحمدللہ کل سن رہے تھے
کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں دین کی باتیں لوگوں کو سکھانا یہ تمام رات جاگ کی عبادت کرنے سے بہتر ہے. یہ کل سن رہے ہیں. آج آپ نے یہ سن لیا کہ علمی مجلس اتنی بہتر ہے کہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہیں حضور خود علمی مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں. خدا کرے ہم سب کے نصیب میں یہ چیز آئے اور ہمیشہ آئے, دوسروں کو بھی یہ دولت نصیب ہو اور دوسرے سمجھ لیں کہ علمی مجلس کا مقابلہ کوئی مجلس نہیں کر سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک بات اور سن لیں, ابھی آج کی جو مجلس ہے علمی مجلس ماہ شعبان کے آخری دنوں کی ہے, یہ آخری مجلس ہے. رمضان میں کوئی بیان نہیں ہو سکے گا, صرف ہم جمعہ کا بیان دیں گے. ایک ہی ہفتے میں ایک ہی بیان آپ سن سکیں گے, وہ بھی جمعہ کے وقت میں بس. اس لیے 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد اللہ توفیق دے پڑھنے کی, اور تراویح میں قرآن سننے کے بعد پھر اب اتنی طاقت میں گرا پڑا نہیں پا رہا ہوں کہ پھر بیٹھ کے دوسرا بیان شروع کر دو. سمجھنا پہلے رمضان میں بھی بیان کر دیتا تھا لیکن اب اتنی طاقت نہیں پاتا, تو وہی اسی بات پر عمل کر رہا ہوں جو حدیث پاک میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہفتے میں ایک واز, اب اس پر میں آئے گا تو پورے رمضان میں صرف ایک واز آپ سن سکیں گے, وہ جمعہ کا خطاب ہے. جمعہ کو انشاءاللہ شوال میں پھر جہاں سے ہم چھوڑ رہے ہیں, ابھی علم کا بیان باقی ہے, ابھی بہت کچھ سنیں گے علم کے حوالے سے. انشاءاللہ شوال سے پھر ہم زندہ رہے تو پھر اس کو شروع کریں گے, اور جب تک جیتے جی ہم سانس لے رہے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لوگ کچھ اپنا دین سیکھ لیں. غرض صرف اتنی ہے کہ لوگ اپنا دین سیکھ لیں, اور جس نے دین سیکھ لیا صحیح معنوں میں دیندار وہ ہے. اللہ سب